بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل معتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، مساجد یہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں. مسجدوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر قرار دیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا رأيتم الرجل المعتاد المسجد، جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ مسجد سے بہت محبت کرتا ہے، مسجد میں آتا جاتا ہے، مسجدوں کو کاموں کو کرتا ہے، فاشهدوا له بالایمان، اس کے ایمان والے ہونے کی گواہی دے دو. ایک حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن محشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز لگے گی، ایک صدا بلند ہوگی، اور ارشاد ہوگا کہ میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے اللہ تعالیٰ سے دریافت کریں گے کہ آپ کے پڑوسی کون ہیں؟ آپ کن لوگوں کو اپنا پڑوسی فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مسجدوں کو آباد کرنے والے، میرے گھر کو آباد کرنے والے، اس سے اپنے رشتے کو جوڑنے والے، اس کی تعمیر، اس کے کاموں میں حصہ لینے والے، وہ میرے پڑوسی ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی ہلاکت کا اور ان کو عذاب دینے کا فیصلہ فرما لیتے ہیں. کسی قوم، کسی بستی کی ہلاکت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس علاقے کے لوگوں کو، اس قوم کے لوگوں کو، اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنا ہے، ان کے گناہوں اور ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے. لیکن جب اللہ تعالیٰ اس بستی کے اور اس قوم کے لوگوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ان میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوتے ہیں، مسجدوں سے جن کا تعلق اور رشتہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، جو مسجدوں کی تعمیر اور مسجدوں کی آبادی کو اپنا کام سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پوری قوم سے عذاب کو ہٹا لیتے ہیں. پوری قوم
ہلاکت و اللہ کے عذاب سے ان لوگوں کی برکت سے بچ جاتی ہے جو لوگ مسجدوں کو بچاتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں انما یعمر مساجد اللہ، انما یعمر مساجد اللہ، کہ مسجدوں کو تعمیر کرنے کا کام، اس کو آباد کرنے کا کام، اس کی خدمات کو اپنے لیے سعادت سمجھنے کا کام اللہ فرما رہے ہیں یہ ان لوگوں کا ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر اور مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین رکھتے ہیں، وہی لوگ مسجد کے کام کو، مسجد کے آباد کرنے کو اپنا کام سمجھتے ہیں۔ اور جو لوگ کہنے کو مسلمان ہو، نام کے مسلمان ہو، لیکن ایمان اور مرنے کی بعد کی زندگی پر یقین نہ ہو، تو ان کا مسجد سے بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ان کے لیے مسجد اور ایک عام گھر برابر ہوتا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا گھر اور ایک عام انسان کا گھر برابر ہوتا ہے۔ لیکن جس کے دل میں ایمان ہو، آخرت پر یقین ہو، وہ اللہ کے گھر کو اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے، تو اللہ کے گھر کی آبادی کو، اس کے بچانے کو، اس کی خدمت کو، اس میں مال خرچ کرنے کو سعادت سمجھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے گھروں کی توہین کو، اس کی ویرانی کو وہ اپنے لیے بہت زیادہ اور بہت بڑا گناہ اور جرم سمجھتا ہے۔ تو قرآن کریم میں اور احادیث نبویہ میں مسجد کو آباد کرنا، مسجد سے رشتہ جوڑنا، مسجد کی بنیادوں میں، تعمیرات میں اپنا حصہ ڈالنا، اس کے کاموں کو اپنا کام سمجھنا، اس کی عظمت اپنے دل میں ہونا، قرآن اور حدیث سے معلوم چل رہا ہے یہ ایمان کا جز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایسے آدمی کے ایمان کی گواہی دو، اس آدمی کی برکت سے پوری قوم کے لوگ عذاب الہی سے بچ جاتے ہیں، جس کے دل میں اس قدر مسجد کی عظمت ہو۔ بیت اللہ شریف کی تعظیم اور اس کی حرمت اور اس کے تقدس کو ہر ایک جانتا ہے، اور یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور جتنی بھی مساجد دنیا میں ہیں یہ سب بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ بیت اللہ شریف جب آباد ہو گیا اور عالم اسلام، عالم اقوام سے، ساری دنیا سے لوگ اس کی طرف آنے لگے، تو کافروں کو یہ چیز برداشت نہ ہوئی، جیسا کہ ہمیشہ رہا۔ مسجد کی آبادی کو وہ آبادی نہیں سمجھتے، اور اس کے ویران کرنے کو وہ گناہ نہیں سمجھتے۔ یمن کا بادشاہ تھا ابرہہ، اس نے بیت اللہ کے مقابلے میں یمن میں ایک کلیسہ تیار کیا، عبادت خانہ عیسائیوں کا، اور سارے عالم میں اس نے اعلان کر دیا، ایک بڑا بادشاہ تھا، اس کی طاقت کا ڈنکا پیٹا جاتا تھا، مشہور تھا کہ اب بیت اللہ جانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، جس چیز کے لیے تم بیت اللہ جاتے ہو اسی طرح کی چیز ہم نے یہاں پہ یمن میں تیار کر لی ہے، یہاں آیا کرو۔ یہ ایک ایسی بات تھی کہ بیت اللہ کی عظمت اور تعظیم کو وہ کم کرنا چاہتا تھا، عرب کے لوگوں کو برداشت نہ ہوا۔ عرب کے لوگوں میں سے کوئی ایک شخص گیا اور اس نے جا کر اس کے کلیسے کے اطراف میں کوئی گندگی کر دی، اور وہ بادشاہ اس کوشش میں تھا کہ مجھے کوئی موقع مل جائے میں بیت اللہ کو نعوذ باللہ ڈھاؤں، اس کو یہ موقع مل گیا۔ دشمنوں کو اور دشمنان اسلام کو اس طرح کے موقع کی تلاش ہوتی ہے، چنانچہ اس نے اس موقع کو فائدہ اٹھاتے ہوئے
اور اس نے ایک بڑی فوج تیار کری، ایک بڑا لشکر تیار کیا کہ چلو بھائی بیت اللہ کو گرانے کے لیے، اعوذ باللہ، اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے۔ وہ بیت اللہ کو ڈھانے کے ارادے سے ایک بڑا لشکر لے کر روانہ ہوا۔ جب بیت اللہ کے اطراف میں پہنچا تو اس وقت کے سردار مکہ کے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ عبد المطلب نے جا کر اس کو سمجھانا چاہا کہ بھائی اللہ کا گھر ہے، لیکن وہ طاقت اور غرور کے نشے میں تھا۔ جب انسان کے پاس طاقت ہو، عہدہ ہو، منصب ہو، پھر وہ کہتا ہے بس میرا آرڈر ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ کا گھر ہے، وہ کہتا ہے میرا آرڈر ہے۔ اور یہی انسان کی بربادی ہے، چاہے کسی کے اندر بھی یہ غرور تکبر آ جائے اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ بس اب میں جو کہوں گا وہ ہو جائے گا، کیونکہ میرے پاس سب کچھ ہے، سارے وسائل ہیں، سارے اسباب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب وہ نہیں ہوگا جو تو کہے گا، اب وہ ہوگا جو میں کہوں گا۔ تو ابرہہ بادشاہ کو عبد المطلب اس کے پاس آئے اور اس سے کہا اچھا میرے جو اونٹ تمہارے لشکر کے لوگوں نے پکڑ لیا نا وہ تو دے دو۔ ابرہہ بادشاہ کہنا اچھا تمہیں اپنے اونٹوں کی فکر ہے، بیت اللہ کی فکر نہیں ہے؟ میں تو سمجھتا رہتا ہوں مجھ سے بیت اللہ کے بارے میں کچھ بات کرو گے۔ تو عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اور کہنے لگے کہ بھائی بات سنو، یہ اونٹ میرے ہیں، میں اس لیے ان کی فکر کر رہا ہوں، اور بیت اللہ جس کا ہے وہ خود اس کی حفاظت کر لے گا۔ اور یہ کہہ کر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے چلے گئے، اڑ گئے وہاں سے، اس کے پاس سے، اس سے مزید بات نہیں کری، اور اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا، بیت اللہ کے پاس آئے، سب نے رو رو کر اللہ سے دعا کری کہ اللہ اس گھر کی حفاظت تو کرے گا۔ اور یہ دعا کر کے چلے گئے، پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ ان کو یقین تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس گھر کو ڈھانے اور گرانے اور مسمار کرنے کی جو بات کرے گا وہ برباد ہوگا۔ چلے گئے اپنی قوم کو لے کر، پہاڑوں پہ چڑھ گئے۔ تھوڑی دیر میں اللہ کی طرف سے ایک معمولی سے پرندہ جس کو ابابیل کہا گیا قرآن میں، وہ پرندے آئے اور ان پرندوں کی چونچوں میں چھوٹی چھوٹی سی گٹلیاں نما ایک پتھر سے تھے۔ وہ پتھر نہیں تھا، وہ توپ سے زیادہ، وہ گولی سے زیادہ طاقت رکھتا تھا۔ ان چھوٹے چھوٹے پرندوں سے اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے ہاتھیوں والے لشکر کو برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ سب کا سب، سارا لشکر برباد ہوا۔ کس ارادے سے آئے تھے؟ اللہ کے گھر کو نعوذ باللہ ڈھانے کے لیے۔ جب اس طرح کے مسائل جو کہ آج کل حالیہ ہمارے ملک میں چل پڑے ہیں، شہر میں چل پڑے ہیں، جب اس طرح کے مسائل اٹھتے ہیں تو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہوتے کہ ایمان والا کون ہے، منافق کون ہے۔ پھر انسان کے ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ تو مسجد کی حرمت اور تعظیم اور اس کو بچانے کی بات کر رہا ہے، یا تو اس فکر میں لگا ہوا ہے کہ یہ جگہ قبضے کی تھی، چوری کی تھی، کس چیز کی جگہ تھی۔ مسجد نہ قبضے کی جگہ پر بنانا جائز ہے، نہ چوری کی جگہ پر بنانا جائز ہے، نہ کسی شخص کی ذاتی جگہ پر بنانا جائز ہے۔ مسجد بنتی ہے مسلمانوں کے عمومی مفاد کے لیے، جس طرح ایک میدان، ایک گورنمنٹ کا اسکول اور ایک ہسپتال اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تاکہ عام لوگوں کو فائدہ پہنچے، مفاد عامہ کے لیے گورنمنٹ کی جگہ پر یہ چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ مسجد بھی مسلمانوں کے لیے مفاد عامہ کی بنائی جاتی ہے کہ مسلمانوں کی ضرورت ہے، اسلامی ملک ہے، اسلام کے نام پر بنا ہے، مسلمانوں کی ضرورت ہے، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے قومی ریاستی ذمہ داری تھی کہ وہ قومی اور گورنمنٹ کی جگہوں پر مسجدوں کو بناتے ہیں۔ آج کا مسلمان اتنا کچا ہے اور اتنا ایمان کا کمزور ہو گیا کہ اللہ اور اس کے رسول فرما رہے ہیں کہ اگر تم کسی کے ایمان کی گواہی دینا چاہتے ہو تو دیکھو مسجد سے اس کا کیسے تعلق ہے، اور وہ مسجد کے بارے میں کیسی باتیں کر رہا ہے۔ افسوس ہے کہ مسلمان بھی ہیں اور ایمان والے بھی ہیں، لیکن مسجد کے جب ڈھانے کی بات آتی ہے تو کہتے غلط بنائی تھی نا۔ اور یہ موقع مل گیا نا علماء اور مولویوں کے خلاف زبان کھولنے کا۔ ارے اس سے پہلے بھی موقع ضائع نہیں کرے علماء اور مولویوں کے خلاف زبان کھولنے میں۔ خدا را مولویوں اور علماء کو تو برا کہتے رہنا، لیکن اللہ کے گھر کے تو بچانے کی بات کر لو۔ کل قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اگر یہ مسجد کسی قبضے کی جگہ پر بنتی، کسی کی ذاتی جگہ پر بنتی، تو پھر اس کو اٹھانے کا علماء بھی کہتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے جید علماء ایک جگہ آگے کھڑے ہو گئے اور ایک سیدھا سادہ آدمی چند لوگوں کی بات سن کر، میڈیا کا غلام میڈیا کی بات سن کر کہتا ہے غلط بنی ہے۔
بن گئی ہے، اللہ کا گھر بن چکا ہے، کتنے لوگوں کے اس مسجد میں سجدے ہیں، کتنے لوگوں کی مال ہے، کتنے لوگوں کا رونا ہے، اللہ کے آگے عبادت ہے، کتنے لوگوں نے وہاں کرتے ہوئے 40 سال کی زندگیاں گزار دی ہیں، آج اس کو اٹھانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ تو موقع ہے، دو خیمے بن چکے ہیں، دو گروپ بن چکے ہیں۔ ایک وہ گروپ ہے جن کے ایمان کا پتہ چل رہا ہے، جن کے ایمان کا پتہ چل رہا ہے کہ یہ مسجد کے بارے میں کس طرح کی زبانیں کھول رہے ہیں، اور ایک وہ گروپ ہے کہ جو اپنے ایمان کو بچانے کی، اللہ کے گھر کو بچانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے بھائی، نہ یہ میری اور آپ کی محنتوں سے، کوششوں سے بن سکتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں، جس کی صلاحیتوں کو اور مال کو قبول کرتے ہیں، انہی کا مال لگتا ہے مسجدوں کو بنانے اور آباد کرنے میں۔ جس کی زندگی، جس کی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، وہی لوگ مسجدوں کے قریب آتے ہیں، انہی کی جان و صلاحیت مسجدوں میں لگتی ہیں۔ بھائی اللہ کا گھر ہے، وقتی طاقت اور وقتی زندگی کو مت دیکھیں، یہ دیکھیں کہ دنیا ختم ہو جائے گی، ساری دنیا سے سب کے گھروں کا نقشہ مٹ جائے گا، مسجدیں وہیں آباد رہیں گی۔ ہاں، حدیث میں سے معلوم چلتا ہے کہ جو جگہ مسجد کی، جس جگہ مسجد بن چکی ہے، یہ جگہیں اٹھا لی جائیں گی، جنت میں لے جائی جائیں گی۔ میرے آپ کے گھر ویران بھی ہو جائیں گے، برباد بھی ہو جائیں گے، زمین کو برابر کر دیا جائے گا، لیکن جس جگہ پر اللہ کا گھر جس زمین پر بن گیا، جس دھرتی پر اللہ کا گھر بن گیا، وہاں پہ لوگوں کے سجدے آ گئے ہیں، لوگوں نے وہاں پہ سجدے کر لیے۔ اب یہ دھرتی ختم نہیں ہوگی، دنیا ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس دھرتی سے اس حصے کو ختم نہیں کریں گے، بلکہ قیامت جب قائم ہوگی تو یہ مسجدوں کی جگہیں اٹھا کر جنتوں میں لے جائی جائیں گی۔ پھر یہ مسجدیں گواہی دیں گی کہ فلاں نے یہاں سجدہ کیا تھا، فلاں یہاں رو کر مجھ سے آپ سے معافی مانگتا تھا، فلاں اپنے آنسو یہاں گراتا تھا، فلاں یہاں پہ نفل پڑھا کرتا تھا۔ یہ مسجدیں گواہی دیں گی۔ تو یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے۔ اگر ان گھروں کو آباد کرنے میں، ان کو بچانے میں اگر ہماری صلاحیتیں، ہمارے چند بول لگ جائیں اور ہمارے راتوں کے آنسو لگ جائیں، ہمارے دعائیں لگ جائیں کہ اللہ اس گھر کو بچا لے، تو یہ تو بڑی غنیمت ہے، سعادت مندی ہے۔ اور اللہ نہ کرے اس موقع پر بھی اس فرقے کے ساتھ، اس جماعت کے ساتھ، وہ جماعت جن کا کام یہی ہے مسجدوں کے خلاف بربادی کے فیصلے کرنا، وہ مندروں کو اور دوسری عبادت خانوں کو آباد کرنے میں اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ اسلام سب کی حرمت کا، سب کی تعظیم کا حکم دیتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مندروں کو گراؤ، لیکن مساجد کو بھی تو نہ گراؤ۔ اور کیسی شکوک اور شبہات مسلمانوں کے دلوں میں ڈالے جا رہے ہیں کہ قبضے کی جگہ ہے، کسی کی ذاتی جگہ ہے، نہ قبضے کی جگہ ہے، نہ کسی کی ذاتی جگہ ہے، یہ تو ایک پارک کی جگہ ہے جو گورنمنٹ کی جگہ ہے۔ سمجھنے کی بات ہے، کیوں ہم کمزور باتیں کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ پڑھے لکھے تجربے کار سارے لوگ ہیں، قانون کو بھی تھوڑا بہت جانتے ہیں، اتنے بڑے بڑے علماء آ کر سمجھا رہے ہیں، نہیں سمجھ میں آ رہا، بغض اور عناد بھرا ہوا ہے دل میں۔ اور یہ موقع ہے بغض اور عناد نکالنے کا، ملاؤں کے خلاف، علماء کے خلاف، مدارس کے خلاف، مساجد کے خلاف، کہ ملاؤں کو ملتا ہے کیا ہے مسجد بنانا؟ بھائی ملاؤں نے نہیں بنائی، علاقے کے لوگوں نے بنائی، آپ جیسے لوگوں کا مال لگا ہے، ان کا پیسہ لگا ہے۔ بغض و عناد نکالنے کے لیے موقع چاہیے ہوتا ہے، جو زمان پر آتا ہے وہ بول دیتے ہیں۔ اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کریں، یہ موقع بڑا خطرے کا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری زبانوں سے کوئی خطرناک جملہ مسجد کے بارے میں، اللہ کے گھر کے بارے میں نکل جائے، اور کل اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوئے ہوں اور اللہ پوچھے میرے گھر کے خلاف باتیں کرتا تھا، میرا گھر تھا، میرے گھر کو کوئی گرانے کی بات کرے تو میں علاقے کے لوگوں کو جمع کروں گا۔ اللہ کو گھر کے گرانے کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے گھر کے گرانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اس وقت ایمان کا پتہ چلے گا کہ تیرا ایمان کس درجے کا ہے۔ خدارا اگر ہم مسجدوں کو بچا نہیں سکتے، مسجد کی حفاظت اور حمایت کی بات نہیں کر سکتے، اتنا کمزور اگر ہمارا ایمان اللہ نہ کرے اگر ہو چکا ہے، تو اتنا تو لحاظ رکھیں کہ کم از کم مسجد کے خلاف تو زبان نہ کھولیں۔ اگر ہم اس کی حمایت میں کوئی آواز نہیں اٹھا سکتے تو کم از کم اس کی مخالفت میں بھی زبان نہ کھولیں۔ اس موضوع کو رہنے دیں، بولنے چھوڑ دیں اس پر، تاکہ پکڑ بھی نہ ہو۔ اگر حمایت پر ثواب نہیں لینا
تو کم از کم پکڑ سے تو محفوظ رہیں، اس موضوع کو بولنا چھوڑ دیں، اور اگر بولنا ہے تو پہلے سوچیں سمجھیں پڑھیں کہ ہے کیا، کس درجے تک اس کو بچا سکتے ہیں۔ تو یہ بڑا نازک مسئلہ چل رہا ہے۔ درخواست ہے آپ تمام احباب سے کہ اس گھر کی حفاظت کے لیے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے اس گھر کے تقدس کے لیے، جو کہ گرانے کی بات ہو رہی ہے، اس گھر کی حفاظت اور تقدس کے لیے اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں تو آواز اٹھائیں، اور اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کا گھر ہے، ہم پسند نہیں کرتے کہ آپ کے گھر کی کسی بھی طرح کی توہین کی جائے، نعوذ باللہ اس کو مسمار کیا جائے۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم مخالفت نہ کریں، اپنی زبانوں کو بند کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔